وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پوچھیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے سوال یہ کرنا تھا جی جی کہ میں بالکل ابتدا میں ہی میں آپ کو بتا دوں جی کہ میں سنی مسلمان ہوں، جی جی تاکہ خدا سلامت رکھے آپ کو، خدا سلامت میری رکھے آپ کو. نوعیت سوال کا نوعیت ہے. جی جی پوچھیے. برادر عزیز، در اہل بیت پر نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی شیعہ، سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور اسلام کے ماننے والے ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ رگ حیات ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے، زندہ رکھے، پائندہ رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بالکل ہم تو اہل بیت کے عاشق ہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. لیکن ویسے ہی تاکہ ایک شناخت ہو جائے. ٹھیک ہے. بسم اللہ. جی میں نے صرف یہ بات کہنی تھی مولانا کہ ایک عام انسان، اب میں نے قرآن اور حدیث سے بھی بات نہیں کرنی ہے، صرف عقل کی نظر ذرا سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر میں نے کسی جگہ پر گھر خریدنا ہو تو عام انسان سب سے پہلی چیز وہ دیکھتا ہے کہ وہ ہمارے نیبرز کیسے ہوں گے، وہ علاقہ کیسے ہوگا، پھر ہی وہ وہاں جا کر گھر خریدتا ہے. اگر بازو میں کوئی ایسے چور اور بدماش قسم کے لوگ رہتے ہو تو خواہ وہ کرسچن ہو، یہود ہو، مسلمان ہو اور صاحب عقل ہو تو وہ کبھی بھی گھر نہیں خریدتا ہے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ اللہ جس کو یعنی ہر آدمی مانتا ہے اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، کن فیکون کے مالک ہے اور اللہ رب العالمین نے حق کو ہمیشہ غالب ہی کرنا ہے، اگر بالفرض و محال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر وہ حضرت علی کے دشمن ہوتے، اہل بیت کے دشمن ہوتے، اللہ کے رسول کے دشمن ہوتے، تو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں تھے الیاذ باللہ کہ قیامت تک کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں قطعی طور پر ان کو معلوم ہے کہ آج بھی بالکل جسد اطہر سے قریب حضرت ابو بکر کا جسم ہے اور حضرت عمر فاروق کا جسم ہے. اس کا منکر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ آج دیکھیں، دنیا کی مثال لے لیں، کوئی فٹ بال ٹیم ہو تو وہ کوچ ہوتا ہے، وہ سب سے اچھے کھلاڑی کو خریدتا ہے تاکہ اس کی ٹیم مضبوط سے مضبوط ہو جائے. اب اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو آخر میں بھیجا اور اس بات پر بھی الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ اللہ کے رسول کیا اتنی قدرت نہیں رکھ سکتے تھے کہ اپنے سارے اصحاب کو، ان کے ایمان کو وہ باقی رکھ سکے؟ یعنی کوئی جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہو تو وہ اس پر ذرا غور کرے. اور اسی طریقے سے حضرت علی تو اتنے بہادر اور ان کے بیٹے حضرت حسن بھی اتنے بہادر، تو انہوں نے بالآخر حضرت معاویہ سے کیوں صلح کی اور بیعت کی، اور کیا وجہ تھی حضرت علی نے اتنے سال سے جو ہے کون سا ایسا تقیہ ہے حق کو چھپانے کے لیے کہ انہوں نے جو ہے شیخین کی ہاں کی اور نہ کی. خیر مولانا صاحب، میں صرف یہ ایک عقل سے بات کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ ذرا غور کریں. ماشاءاللہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 100% ہو، آپ بھی ذرا غور کریں. یہ بہتر ہے کہ ایک آدمی ہر صحابی سے محبت رکھے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو، بہت شکریہ. آپ جواب دیں گے؟ بسم اللہ. برادر عزیز، خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی زندگی طویل فرمائے. بہت ٹھیک کیا آپ نے اس طرح کے کوشچن کیے، اور اس طرح کے کوشچن ہونے چاہیے انفتاح ذہنی پیدا کرنے کے لیے. لیکن میں عقلی سوال آپ نے کیا تو میں عقلی ہی جواب آپ کی خدمت پیش کر دوں پہلے کہ پروردگار عالم ہر چیز پر قدیر و قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر وہ قدرت رکھتا ہے، کائنات کے ہر وجود پر، ہر ذرات پر وہ قدرت رکھتا ہے. ایک منٹ ذرا کال نہ لیجیے گا کیونکہ مسئلہ کوشچن بہت اہم ہے، اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. وہ قدیر و قادر ہے. میں آپ کی خدمت میں برادر عزیز، آپ سن رہے ہیں، قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اس سے پہلے اگر اللہ چاہتا تو قابیل پر عذاب نازل کر دیتا اور حضرت حابیل قتل ہی نہ ہوتے.
تو پروردگار عالم قدرت رکھتا ہے، لیکن فعل سے پہلے، عمل سے پہلے کسی کو سزا نہیں دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جو اور بھی زندگی آگے چلے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین پر بھیجا گیا، کافروں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے، حاسدوں کے سامنے، ناقصین کے سامنے، جاہلین کے سامنے، منافقین کے سامنے، نہ چاہنے والوں کے سامنے پریکٹیکل طریقے سے نبیوں کے سردار نے 40 سال تک سائلنٹ رہ کر، خاموش رہ کر، صامت رہ کر، ساکت رہ کر اپنی زندگی کے زبدے کو، نبضے کو، ایبریویشن کو، خلاصے کو، کردار کو، کریکٹر کو پیش کیا۔ دشمن جب یہ کہنے لگا کہ انت الصادق والامین، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین ہیں، کردار کا سکہ جم گیا۔ رہی بات یہ کہ نبی کے ساتھ مثلا جو افراد تھے، آپ نے صحابہ کرام کا نام لیا، جانتے تھے مولا متقیان، آپ فرما رہے تھے بہت بہادر تھے، تو کیوں ان کو اپنے ساتھ رہنے دیا؟ مسئلہ صرف یہی ہے برادر عزیز، مسئلہ صرف یہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ غور کیجئے، آپ فکر کیجئے کہ کسی عمل سے پہلے کسی کو سزا نہیں دی جاتی۔ رہی بات یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ غدیر کے موقع پر آپ دیکھیں کسے مولا بنایا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چادر تطہیر کے نیچے کون ہے، بستر رسول پر کون ہے، منبر رسول پر کون ہے، کعبے میں کون ہے، علم کل کا مالک کون ہے، بیان کون کر رہا ہے، نیابت کون کر رہا ہے۔ پھر آئیے آپ غور کیجئے، آپ خود سوچئے، غور کیجئے وجہ کیا تھی۔ چھوڑیے حضرت علی کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر یہ صحابی تھے اور ان سے محبت کر رہے تھے، مجھے آپ بتائیے کہ اگر آپ کے والد صاحب کو خدا سلامت رکھے، اگر زندہ ہیں تو، اگر انتقال کر گئے ہیں تو غریق رحمت کرے، مگر مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ لاشیں پر آئیں گے، تقسیل اور تکفین کے لیے آئیں گے، تجہیز کے لیے آئیں گے، یا لاشا چھوڑ کے آپ حکومت کے لیے یا پارلیمنٹ میں چلے جائیں اور جا کر اپنے حکومت کے حوالے سے گفتگو کرنے لگیں؟ آپ مجھے بتائیے عقلی طور پر، اگر آپ کو محبت ہے اپنے پدر سے، اپنے والد سے، تو آپ یہاں رہیں گے؟ مجھے بتائیے، میں خود یہی سوال کر رہا ہوں 25 ایئر سے امت مسلمہ سے کہ لاکھ سوا لاکھ حاجی جسے دنیا کے تمام مصنفین نے لکھا، اگر آپ کو ریفرنس چاہیے میں آپ کو ریفرنس دوں گا، اہل تسنن کے بہت سارے راویوں نے لکھا کہ غدیر میں ایٹ لیسٹ 1,20,000 مسلمان موجود تھے جو حج کر کے آئے، اور رسول 28 سفر کو اس کائنات کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو یہ 2 مہینہ 10 دن میں یہ مسلمان 1 لاکھ مسلمان کہاں گئے؟ کہاں چلے گئے؟ رسول کے جنازے پر کیوں نظر نہیں آتے ہیں؟ سقیفہ میں کیا کرنے گئے تھے؟ یہ زیادہ ضروری تھا کہ حکومت کو ہم طے کریں کہ کون بنے گا خلیفہ اور کون رہبر بنے گا اور کون امام بنے گا، کون پیشوا بنے گا، یا یہ ضروری تھا کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر تغسیل و تکفین و تجہیز کا انتظام کریں اور رسول اللہ کے جنازے پر نماز جنازہ پڑھیں؟ آپ خود غور کریں کہ کون محبت کر رہا تھا اور کس نے نماز جنازہ پڑھائی اور کس نے غسل دیا؟ کیوں تاریخ سے نہیں پوچھتے؟ پھر دوسرا سوال یہ ہے، آپ خود سوال کیجئے تاریخ سے کہ کون ہے جو در بطول کو جلانے والا؟ کون ہے کہ جس نے جو ہے باغ فدق کو غصب کر لیا اور نہیں دیا؟ آپ خود سوال کیجئے، چیک کیجئے۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا ہوں، لیکن تاریخ کے جو حقائق ہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں، آپ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، ہمارے اہل سنت بھائی ہماری جان ہے، سلامت رہیں، لیکن پلیز ریئلٹی کی طرف آئیے، حقانیت کی طرف آئیے، سچائی کی طرف آئیے۔ اور سرکار اگر جانتے تھے، فرض کریں میں نے عرض کیا کہ دیکھیے صدیق اکبر کا جو خطاب ہے وہ مولائے متقیان کا ہے، اس لیے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ علی جو ہے کرم اللہ وجہہ۔ واٹ ڈز اٹ مین کرم اللہ وجہہ؟ اس کا مطلب یہ ہے، آپ تفسیر کر لیجئے، یہی ہمارے برادران ایمانی اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کا سر کبھی بت کے سامنے نہیں جھکا، اس لیے کرم اللہ وجہہ۔ تو جس کا سر بت کے سامنے نہیں جھکا، جو سچ بولتا تھا، بلکہ یوں کہہ دوں کہ سچائی کا مرکز تھا جو، وہ اہل بیت، ان کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے، یا وہ افراد جو اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد لقب اور القاب کے ساتھ اپنے آپ کو صدیق کہنے لگے، آپ ان کو فالو کریں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ جسے چاہے فالو کریں، یہ آپ کا اختیار ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ سچائی کی طرف، ریئلٹی کی طرف آئیے۔ دوسری سب سے اہم بات جو آپ نے ذکر کیا کہ مولائے متقیان نے جو جنگ کی، مولائے متقیان نے جنگ کی، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ رسول خدا کی حدیث موجود ہے، یا علی آپ کے مقابلے میں جو آئے گا وہ باغی ہوگا، اور حضرت عمار یاسر کے لیے ارشاد فرمایا تھا، یا عمار
تقتلک فئۃ الباغیہ، عمار تم کو ایک باغی گروپ قتل کرے گا. یہ رسول کی حدیث ہے. اگر آپ کو ریفرنس چاہیے میں ریفرنس آپ کی کتاب سے دوں گا، اس میں یہ موجود ہے، یہ کوڈ ہے کہ باغی گروہ آپ کو قتل کرے گا. تو باغی گروہ کون ہے؟ جس نے مولا متقیان سے جنگ لڑی. اور میں یہ دعا کرتا ہوں یقینی طور پر جو علی کے چاہنے والے ہیں خدا علی کے ساتھ محشور کرے، اور جو دشمن علی کے چاہنے والے ہیں. ایک سوال ان کا یہ تھا جس میں کہ شیخین کو پہلوئے رسول میں دفن کیا گیا، یہ ایک سعادت ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. جی جی اس حوالے سے سوال بھی تھا. جی تو اب ایک تو بات یہ کہ اگر یہی سعادت ہے تو پھر یہ سعادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں ملی؟ ہاں بالکل. کیا مطلب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو لاسٹ نہیں میں اس کمپلیٹ کو کر لیں دیجیے، بہت امپورٹنٹ کوسچن اہم بات ہے. جی کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ تھوڑا پروگرام 5-10 منٹ تھوڑا سا اور دے دیں اگر پاسبل ہو، تاکہ مولانا میسج کمپلیٹ کر دیں. جی تو ایک تو یہ ہے، اور ایک سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ حضرت علی نے ہمیشہ شیخین کی ہاں کو ہاں اور نہ کو نہ کہا. یہ شیخین کی ہاں کو ہاں اور نہ کو نہ نہیں کہا، بلکہ اسلام کے بارے میں جو مفاد اسلام کے لیے جو ہو سکتا تھا اس میں مدد کی ہے. شیخین کی پرسنلی حضرت علی نے کوئی مدد نہیں کی. آسان تاغا بین القوسین میں ایک جملہ کہہ دوں کہ مجھے ایک جملہ مولا متقیان کا دکھا دیجئے جس میں مولا نے یہ کہا ہو کہ اگر شیخین نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بلکہ حضرت عمر نے یہ کہا 72 مرتبہ کہا، 70 یا 72 مرتبہ، لولا علی لا ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. حضرت عمر کو پتا تھا کہ ہلاکت الگ شے ہے، شہادت الگ شے ہے. تو وہ حضرت عمر نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ علی اگر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو یہ جملہ کس کا ہے؟ حضرت علی کا ہے یا حضرت عمر کا ہے؟ آپ غور کریں، فکر کریں. وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو ہاں میں ہاں نہیں ملائی ہے، بلکہ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی نصرت کے لیے، پرچم توحید کے لیے صبر سے کام لیا، اخلاق سے کام لیا. اگر مولا متقیان جنگ و جدال کرتے تو لوگ یہ کہتے یہ داماد پیغمبر ہیں، حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں، تخت و تاج کے لیے لڑ رہے ہیں. لہٰذا مولا متقیان نے سر جھکا لیا اور ریسمان ظلم کو بندوا کر وہ علی کہ جس نے اپنے انگلیوں کے اشارے سے در خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، کس میں طاقت تھی کہ اس کے گلے میں ریسمان ظلم کو باندھے؟ مگر اسلام کے لیے، سچائی کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، بشریت کے ایمان کو اور پرچم توحید کو بچانے کے لیے. اسی طرح سے آپ کربلا میں دیکھ لیں، فوج یزیدی کا سامنے لشکر ہے، جناب عباس کو اجازت مل جاتی تو نقشہ کربلا کا بدل جاتا، تاریخ بدل جاتی. لیکن رائٹرز اور روات اور بکے ہوئے ضمیر فروش اور قلم فروش افراد یہ لکھتے کہ کربلا میں امام حسین گئے تھے، حکومت کے لیے گئے تھے، اس لیے امام حسین اپنے بہادر بھائی جناب عباس کو لے گئے تھے اور ان سے جنگ کروائی، جنگ کر کے تمام فوجیوں کو مار ڈالا اور تخت پر قابض ہو گئے. لہٰذا امام حسین نے جنگ سے کام نہیں لیا بلکہ صبر سے اور حکمت سے کام لے کر اسلام کے پرچم کو بچایا. خدا آپ کو فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور جادہ حق پر آنے کی توفیق عنایت فرمائے. سلامت رہیں.